الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کے بعد، ہماری پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے، جس کی سب سے عظیم نعمت اسلام، اور اللہ رب العالمین کی انہی نعمتوں کا ایک حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے جو کام تھے، عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے دکھلایا اور بتلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ہدایات، رہنمائیاں، وعید، ڈراوا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وارد ہیں، یہ امت کے لیے بطور احسان اور شفقت کے ہی ہیں. ابھی چند دن کے ہم نے جو روزے رکھے ہیں، چند دن کے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے دن. چاند نکل رہا تھا تو اس وقت ہم سب حیران تھے، پریشان تھے کہ اتنی سخت گرمی میں کیسے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام ہم انجام دیں گے. 40 ڈگری، 42 ڈگری، بلکہ لکھ کر آتا ہے کہ فیلس لائک 45، یعنی ایسا شعور ہوتا ہے کہ 45 ڈگری گرمی ہے. ٹیمپریچر سیلسیس میں چیک کرتے ہیں تو کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے بہت سارے مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جیسا کہ حدیث جبریل بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نہیں پہچان پائے تھے. شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ ایسا صاف ستھرا سفید چمکتا ہوا کپڑا کہ ہم میں سے کوئی اس آدمی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اتنا اجنبی شخص ہے. اور ایسا بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہو، کیونکہ سفر کے جو نشانات ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، سانس پھولتی ہے، پسینے میں شرابور ہوتا ہے آدمی، کپڑے میلے دھول سے اٹے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لا یرا علیہ اثر السفر، کچھ بھی نشان نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ آتے ہیں کائنات کے امام کے پاس بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے جوڑ کر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں، جس میں سے پہلا سوال جو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے امت کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں سکھائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی تھی، جو حکم دیا تھا، جو ہدایت دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور حدیث ہے اسلام کے پلرز کے تعلق سے، 5 اسلام کی بنیاد کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بتلائی، شہادتین کی طرف اشارہ کیا
نماز کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. اس کے بعد روزے کے بارے میں فرمایا, زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا, اور حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا, اخبرنی عن الایمان, ایمان کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایمان کی وضاحت کی. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, وہ ایمان جو چھ قسمیں ہیں اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا. اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں, اللہ کی کتابوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, فیصلے کے دن پر ایمان, تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو دو انداز میں واضح کیا ہے. اسلام کو الگ واضح کیا ہے اور ایمان کو الگ واضح کیا ہے. آج کا جو موضوع ہے اسی تعلق سے ہے, کیونکہ اب تک یہ چیزیں جو نظر آتی تھیں بہت ہلکی پھلکی, کہیں سننے میں آتی تھی, دیکھنے میں نظر آتی تھی. دل تو چاہ رہا تھا کہ اس موضوع کو اگلے رمضان تک مؤخر کیا جائے, لیکن دل بے چین تھا, ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اللہ رب العالمین گواہ ہے, نہ کسی پر تنقید مقصود ہے, نہ کوئی واہواہی مقصود ہے, اور آپ کے پاس چاہے قارون کا خزانہ موجود ہو اس کی ضرورت نہیں ہے. مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے. جو اللہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, جس کو میں اور آپ اتنی تپش میں اور اس دنیا کی زندگی میں راضی کرنے کے لیے ہم نے جو گنتی کے دن کے اندر روزے رکھے ہیں, وہی رب شوال کا بھی رب ہے, رمضان کے بعد آنے والے دیگر مہینوں کا بھی رب ہے. لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تمہاری وفات تک, تمہارے پاس یقین آنے تک, تمہاری موت آنے تک تم کو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, اس کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. اللہ رب العالمین صرف رمضان کا رب نہیں ہے کہ ہم اپنے قربانیوں کو, اپنی جسمانی محنتوں کو, اپنی نیند کو, اپنی حلال چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے تج لیں. ہمارا رب سال بھر کے لیے ہمارا خدا ہے, ہمارا معبود ہے, ہمارا الہ ہے. وہ ہم کو چاہیے کہ اپنے اندر بندگی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں امت کا ایک بڑا طبقہ جب رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس چیز کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا, اپنے وقت کو استعمال کر رہا تھا. اللہ رب العالمین کا یہ عظیم سیزن جو نعمتوں سے, اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے, اللہ رب العالمین نے جس میں اپنے بندوں کے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں, جس میں اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو مقید کیا ہوا اور جنت کے دروازے اللہ رب العالمین نے کھول دیے تھے. علامہ عبید اللہ پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین توفیق دے رہا ہے بندوں کو کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے اس میں شیطانوں کو, سرکش قسم کے بدماش, سڑک چھاپ اور وانٹڈ قسم کے, جو تلیبار قسم کے, جو بدماش قسم کے شیطان ہیں جو انسانوں کو نیکی کام میں روکنے والے ہیں, مردۃ الشیاطین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو قید کیا ہوا تھا. ایسے خیر کے مہینے میں جس میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے, جس کی راتیں اتنی قیمتی تھیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. فرشتے, روح الامین اور دیگر فرشتے اللہ رب العالمین کی رحمت کو لے کر نازل ہوتے ہیں, اترتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جس نے اس سیزن کو دوسرے سیزن میں کنورٹ کر دیا ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ اس جرم کو کرنے کے وقت ان کو ذرا بھی احساس ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی. پہلے تو لوگ چپ کے کھاتے پیتے تھے, لیکن اب معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے, بے شرمی کی اتنی انتہا ہو چکی ہے, کچھ تیکھے الفاظ کہنے پڑیں گے تاکہ ان تک یہ بات پہنچ سکے, ان کو اس بات کا احساس ہو کہ کتنا سنگین معاملہ ہے. اب تک معاملہ صرف نمازوں تک, نماز کے مسائل تک الجھے ہوئے تھے کہ نماز کا چھوڑنے والا مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور حدیث ہمارے سامنے بھی آئی ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 5 اسلام کی بنیاد کا ذکر کیا ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کے بعد, نماز کے بعد, اور اسی طرح سے وہی 5 چیزیں اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہیں. علماء جہاں اس طرف اس حکم میں مختلف ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا, کافر مطلب اسلام سے باہر ہے کہ نہیں ہے, وہ مسلمان باقی رہتا ہے کہ باقی نہیں رہتا. اب تو دوسرا مسئلہ ہے کہ ایسے لوگ جو رمضان کا مبارک مہینہ پا کر اللہ رب العالمین جس مہینے میں اپنی رحمتوں کو کھولے ہوئے ہیں, جس میں اللہ رب العالمین نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے, لیکن ایسے بھی بد نصیب ہے زمین کے اوپر
جن کے جسم میں صرف پیٹ ہے، جن کے پاس صرف مسائل ہیں، جن کے سامنے صرف دنیا کی زندگی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. تاکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو لفظ ہے لعلکم تتقون کا، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس لفظ سے قرآن کے اندر 6 جگہ تعبیر فرمائی ہے. لعلکم تتقون کا پیغام اللہ رب العالمین نے 6 جگہ پر اس کا استعمال کیا ہے. ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے اس کے لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کوئی ایک بٹن نہیں ہے، کوئی ماس کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر ایکسٹرا بڑھ جائے گا، یا ہمارے آنکھ کے اندر کوئی بینائی ہے اس کا اضافہ ہو جائے گا. یہ معنی بالکل نہیں ہے. ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی محبت، اس کو راضی کرنے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے رمضان کے روزوں کو قبول فرماتا ہے، اس رمضان کے گزرنے کے بعد اگر اس بندے کے اندر کار خیر کرنے کی، نیکی کا کام کرنے کی توفیق باقی ہے، بندہ نمازی ہے، وہ رمضان کے روزوں کے علاوہ دوسرے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے اس کے اعمال کو قبول فرما لیا ہے. رمضان کی عبادت اس کی قبول ہو گئی ہے. لہٰذا ہمارے ایسے احباب کو جو رمضان کے روزے ختم کرنے کے بعد، مکمل کر لینے کے بعد اب آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور ایسے لوگ جن کے پاس صرف یہی مقصد تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیزنل چیزوں کو، فروٹ بیچ کر، گوشت بیچ کر، کپڑے بیچ کر، انسانی ضروریات کی چیزوں کو بیچ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ان کے لیے باعث حیرت اور باعث افسوس ہے. ان کو خیر کر ان کو سوچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس مہینے کے بارے میں کہ جو اس خیر کو پا لے اس نے خیر کو پا لیا، لیکن جس نے اس بھلائی کو چھوڑ دیا تو اس نے ساری بھلائیوں کو چھوڑ دیا. لہٰذا ایسے لوگوں کو ابھی جو ایام بچے ہیں اس کے بارے میں ان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. انشاءاللہ خطبے میں بات آئے گی. ہم کو چاہیے کہ ہم غور کریں. لعلکم تتقون جو آیا تھا یہاں بدلنے کے لیے آیا تھا، سینے میں جو دل ہے یہاں بدلنے کے لیے آیا تھا. بدن میں جو پیٹ ہے اس کو بدلنے کے لیے نہیں آیا تھا. ہمارے جسم کے شیپ کو بدلنے کے لیے نہیں آیا تھا. ہمارے ذہن کو ہمارے دلوں کو دینی انقلاب کے ذریعے سے آراستہ کرنے کے لیے آیا تھا. اگر ہماری زندگی جو رمضان سے پہلے تھی اب بھی وہی ہے تو مجھ کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے. بیچارے کوئی بدنصیب ایسے بھی ہیں جو غیبت کرتے تھے، جو دوسرے گناہ کے کاموں میں ملوث تھے، جو سود خور تھے، اور آج تو ایک چلن چلا ہوا ہے کریڈٹ کارڈ کا اور اسی طرح سے لون لینے کا، جس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا. علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی کریڈٹ کارڈ لے کر اس کو متعینہ مدت کے اندر ہی پے کرتا ہے، اس کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس بندے نے سود کے اوپر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہوا ہے. مجھ کو اور آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے غضب و غضب سے، اس کے عذاب سے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جہاں لعلکم تتقون کا پیغام دیا ہے، ذرا سرسری طور پر اس کو بھی دیکھتے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے قصاص کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. قصاص حد جو نافذ ہوتی ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ. کوئی سزا کسی نے کوئی غلطی کر دی یا پھر کسی نے کسی کو مار دیا، اور جو بھی اسلامی حدود نافذ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو حد نافذ کی جائے گی، پنشمنٹ دی جائے گی بدلے کے طور پر، وہ قصاص اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس لفظ کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے. لعلکم تتقون. قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں 2-3 جگہ پر، سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے، اور اسی طرح سے دوسری سورت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے واقعے کے ساتھ بھی اس کو بیان فرمایا ہے. اور قرآن کی ایک آیت جو خود مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ منافقین ایسے ہیں جب روشنی آتی ہے تو چلتے ہیں، جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو رک جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے مسلمانوں کو ان منافقین کے بارے میں کہ جب مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے مسلمانوں کو چوٹ پہنچتی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد حکم دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا یہی ذکر دوسری صورت کے اندر کیا ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجِبَالَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا حکم لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے
بطور سزا کے ان کے اوپر پہاڑ کو مسلط اٹھا دیا ان کے اوپر. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں بیان فرمایا کہ ایسا لگتا تھا کہ اوپر وہ چیز گر پڑے گی, واقع ہو جائے گی ان کے اوپر, گر جائے گا پہاڑ ان کے اوپر. اللہ رب العالمین نے قرآن کی دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ وہ اتنی بدماش اور سرکش قوم تھی کہ وہ نظر گھما کر دیکھتی تھی کہیں باقی اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ڈال تو نہیں رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد قرآن کی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہم تیری بات سننے کے لیے تیار ہیں, اور دل کے اندر چور ہے, کہتے ہیں ہم تیری بات کیوں مانیں گے اللہ رب العالمین, ہم تو تجھے ایسے ہی کہہ رہے ہیں سمعنا وعصینا, ہم دل کے اندر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, زبانی طور پر ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. سامعین کرام, یہی معاملہ آج ہمارا اور آپ کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا ظُهْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم لوگ ضرور و ضرور اپنے سے پہلے جو گزری ہوئی قومیں ہیں ان کی اتباع کرنے لگو گی. شبرم بشبرن, بالش کے برابر اتنی نقالی کرو گے داڑھی کے چھلنے میں, رب کی نافرمانی میں, دنیاوی خواہشات میں, دنیاوی مسئلوں کو دین کے اوپر حاوی کرنے میں, اور اپنی عقلوں کو اور ہیلوں کو, ایکسکیوزز کو, بہانوں کو اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے لانے کی کوشش کرو گے. ذراعًا بذراع, بالش کے برابر, نقشے کے برابر, قدم کے برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل اتنی معاف ہو جائے گی, اتنا شعور باقی نہیں رہے گا گناہوں کے ذریعے سے کہ اگر وہ چھپکلی جیسا ایک جانور ہوتا ہے تب وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے, سوراخ میں داخل ہو جائے, تو تم بھی اس کی نقالی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلے جاؤ گے. یہ نہیں سوچو گے کہ اس کے اندر میرا کیا فائدہ ہے. آج ہیئر اسٹائل بھی دیکھ لو اور بات ماننے کے دوسرے طریقے وہ بھی دیکھ لو. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر کنٹینیو ان کی مذمت بیان کی ہے, اور اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی شروعات ہی قرآن کی جو شروعات ہے سورہ فاتحہ کی آخری آیت سے ہی آپ دیکھنا شروع کریں تو اللہ رب العالمین نے اس بدماش قوم کے بارے میں ذکر کیا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس نافرمان قوم کا ذکر کیا ہوا ہے. آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین کے احکام ہمارے سامنے آ جانے کے باوجود بھی ایکسکیوزز دیتے ہیں. انگلی کٹ گئی ہے, ڈاکٹر نے 3 ٹائم دوا کھانے کے لیے کہا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں اتنی سخت گرمی ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم کیسے روزہ رکھیں اس حالت میں. ایک صاحب کہتے ہیں ناشتہ کر کے آتا ہوں, ایک صاحب کہتے ہیں بھوکا رہتا ہوں کھاتا تھوڑی ہوں, ایک صاحب کہتے ہیں مسلکی مسائل, خون ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہوں. ہم نے کہا اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو؟ تکاد تمیز من الغیظ. کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو؟ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, چمڑا چلے گا, دوسرا چمڑا اللہ رب العالمین عنایت کرے گا. نجات ملنے والی نہیں ہے. یہ ڈال جو آج منہ میں اتنا چھوٹا سا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کے اندر احد پہاڑ کے برابر ہوگا, احد پہاڑ کے برابر. جسم اتنا چوڑا کر دے گا اللہ رب العالمین. یہ دنیا کی آگ جو آج ہم اور آپ یوز کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے, 70واں حصہ. اور جہنم کی آگ یہاں سے 69 درجہ زیادہ ہے. سمجھ سکتے ہیں آپ اللہ رب العالمین نے کتنی بھیانک جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. تکاد تمیز من الغیظ. اللہ رب العالمین نے فرمایا غصے کی وجہ سے لگے گا ابھی پھٹ پڑے, جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سخت گرمی کا عذاب ہوگا, ٹھنڈک کا عذاب ہوگا, بدبو آئے گی, اور اسی طرح سے جہنمیوں کے پیپ بہ رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین کھانے کے لیے, دنیا میں ہم اپنے پیٹ کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ جن لوگوں نے دین کو چھوڑ کر پیٹ کو ترجیح دی ہوئی ہے, اپنے مسائل کو ترجیح دی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے زقوم کھلائے گا اللہ رب العالمین, زقوم. سورہ غاشیہ میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. آپ سنتے ہوں گے مشہور ہے عاملۃ ناصبہ, شروع سے پڑھتے آئیں گے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. کنٹینیو لگے ہوئے ہیں, پسینے ڈوبے ہوئے ہیں, کام کرنے کے کپڑوں میں بدبو آنے لگی ہے, اتنا خراب حالت ہے. عاملة ناصبة, کام کر کر کے تھک گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا بندہ بیان بنا, نیکی کرنے والوں کے بارے میں نہیں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی کاموں کے اندر پریشان تھے, جو کام کر کے تھکے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو جہنم کی آگ جلائے گی. اور وہ جہنم جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
ایک جہنم کو جب گھسیٹ کر لایا جائے گا تو کتنے فرشتے ہوں گے. مشہور حدیث آپ کو سنتے رہتے ہیں, آپ کو یاد بھی ہوگی یہ چیز, بولتے ہوں گے کہ بار بار خطیب اس کو اپنی حدیثوں کو بار بار بیان کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, لیکن ہمارا آپ اس سے نصیحت کب حاصل کریں گے؟ یہ اسلام کس کے لیے آیا تھا؟ کیا ہمارا رب صرف رمضان کے مہینے ہی نہیں ہمارا معبود تھا؟ ہم کو اپنے رب سے اپنے رشتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. آج زمین پر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم طرف جاتے ہیں, اور ایک المیہ یہ ہے, بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے, ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے, نہ تربیت ہمارا مقصود ہے, نہ ہماری اصلاح مقصود ہے, صرف ریشنل چیزوں پر, شاید گورنمنٹ کے جو پیپرز ہیں اس پر ہماری انٹری ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد ہماری مجلسوں میں, قہوہ خانوں میں, چائے کی دکانوں پر, ہماری مجلسوں میں, ہماری میٹنگوں میں ہمارے ساتھ یہی ذکر ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے ہم اللہ رب العالمین کو کس طرح اللہ رب العالمین کے اوپر اپنا احسان جتانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے, قرآن کی ایک مشہور آیت ہے, اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے. کیا تم اللہ رب العالمین کے اوپر اپنے دین کا احسان جتانا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھو ذرا ان لوگوں سے, پوچھو ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اتعلمون اللہ بدینکم, تم اپنے دین کے بارے میں اللہ رب العالمین کو خبر دیتے ہو کہ تم دیندار ہو, تم مسلمان ہو, تم اللہ والے ہو, تم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہے, تم نے روزے رکھے, عبادت کی اللہ رب العالمین کی. کیا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین کو اپنا دین سکھانا چاہتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات والارض, اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمینوں کے اندر ہے, اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یمنون علیک ان اسلموا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان بدویوں نے, ان عربیوں نے, ان عرب کے لوگوں نے جو آپ کے اوپر اعتراض کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, ہم اسلام لے آئے ہیں, دوسرے لوگوں نے تو اسلام کو قبول کر کے آپ کی نہ قبول کر کے آپ کی مخالفت کی, نہ اسلام کی مدد کی, نہ زکوٰۃ دی, نہ خیرات دی, آپ کا کوئی تعاون نہیں کیا. ہم نے آپ کی مدد کی ہے, آپ کے اوپر اسلام لایا ہے, آپ کی باتوں کو مارا ہے, بیعت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین نے کہا اپنے نبی سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دیجیے لا تمنوا علی اسلامکم, اپنے اسلام لانے کا احسان میرے اوپر نہ جتلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, امت کو اس کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے کہ لا تمنوا, آپ نے اتنی سخت گرمی میں, ہم نے اتنی سخت گرمی میں اسلام کے احکام پر عمل کیا ہے, نیند کو چھوڑ کر ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے کام انجام دیے. لا تمنوا علیہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تمنوا علیہ اسلامکم, میرے اوپر اسلام کا لانا, اسلام کے احکام پر عمل کرنا, اسلام کے راستے میں خرچ کرنا, میں نے اپنی کمائی کا اتنا پیسہ دے دیا ہے, احسان نہ جتلاؤ. اللہ رب العالمین وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ, بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر احسان جتلاتا ہے. کس طرح سے؟ ان ہداکم للایمان, اللہ رب العالمین نے تم کو ایمان کی ہدایت کی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے, قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو نعمت کے طور پر گردانا ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دی ہے. ہم خاندانی طور پر اسلام والے ہیں, ایمان والے ہیں, لیکن ہم کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی پیدائش کے بعد, شعور آ جانے کے بعد آج تک اسی طرح کٹ رہی ہے. 30 سال, 32 سال, 35 سال, 60 سال, کس کو راضی کرنے کے لیے چمڑے اٹھا کے داڑھی چھڑ جاتے ہیں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ رب العالمین تو اس سے راضی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ ہم نے تم کو بہترین خوبصورت اسٹرکچر دیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا زمین کے اوپر, اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. چاند کی چاندنی میں مات پڑ جائے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے. صحابہ کرام نے سب کچھ بیان کیا. سامنے کرام ہم کو غور کرنا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ پر اتنا ظلم ہوا, ستایا گیا. جب اس وقت اس شہر میں ایک مسئلے کے بارے میں جب گورنر نے ان کے اوپر زیادتی کی اور ظلم کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کو, امام دار الہجرہ کو اس بات کے لیے, اس فتوے کے لیے تیار کر لیا جائے کہ زبردستی طلاق دیا جا رہا ہے. امام مالک اگر اس بات کو مان لیں تو پورے مدینہ کے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. امام مالک رحمہ اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. 2 سپاہی مسلط ہو گئے اور ان دونوں سپاہیوں نے کہا کہ تم سرکاری افسران کی مخالفت کرتے ہو, انجام اپنا جان لینا. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں نے ان کے اوپر سزائیں دینا شروع کی, ان کو مارنا شروع کیا.
اتنا مارا کہ دونوں ہاتھ دونوں بازو شل ہو گئے, کام کرنا بند کر دیا امام مالک رحمہ اللہ کا. اس کے بعد چہرے کو کالا کیا گیا, چہرے کو اور گدھے پہ بٹھا کر سماج کے اندر گھمایا گیا, اور اس کے بعد داڑھی چھل دی گئی, داڑھی چھل دی گئی امام دار الہجرہ کی. امام موطا کی جو حدیث جو انہوں نے جمع کی ہوئی اس کی جمع کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کے راستے میں ان کی داڑھی چھل دی گئی. اس کے بعد ان کو ذلیل کیا گیا. لوگوں نے کہا گیا, لوگوں جس کو تم اپنا امام مانتے ہو, حکومت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کا انجام دیکھ لو. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنا تعارف کروا دیا, اب میں اپنا تعارف کرواتا ہوں. من یعرفنی فقد یعرفنی, جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے. ومن لم یعرفنی, جو مجھے نہیں پہچانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن انس رحمہ اللہ. سامنے اکرام, ایسے لوگوں نے قربانیاں دی. آج ہمارے سامنے چند مسائل آ جائیں, چند مشکل کی چیزیں آ جائیں, یہ اسلام کا پلر ہے. آپ اگر ذرا غور کریں, سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. چیخنے اور چلانے اور خطبے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے دل تک یہ بات پہنچ جائے. اسلام کے 5 پلر ہیں, ذرا غور کرنا. پہلا ہے شہادتین, اللہ رب العالمین کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقرار کرنا. توحید کا, توحید کی کتنی قسمیں ہیں, ہم کتنا جانتے ہیں اپنے رب کے بارے میں, کتنا ہم نے اپنے رب کو سیکھنے کی کوشش کی. ہمیں بہت تنہائی کا احساس ہوتا ہے. آپ کی تعلیم کے لیے ہم نے یہاں پر ایک ماہانہ تربیتی اجتماع کا قیام کیا ہوا ہے, لیکن گنتی کے لوگ بیچارے چند بزرگ چند نوجوان یہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھے, ان کو جزائے خیر دے. لیکن آپ تمام احباب سے بھی اپیل ہے کہ اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین کے اوپر احسان نہ جتاؤ اپنے دین کا, اپنے دنیاوی مشغولیات کو ایک طرف رکھو. ہم نے اپنے دین کو مرجوع کیا ہوا ہے اور آخرت کی زندگی کو پیچھے کر کے دنیا کو اس کے اوپر ترجیح دی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے پیمانہ سکھایا ہے. ہم نے شہادتین کے بارے میں کتنا سیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم تو بہت دم بھرتے ہیں. کتنا حقوق ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرتے ہیں. دوسرا, نماز کا مسئلہ تو امت کے درمیان مشہور ہے. وہ شخص جو نمازی ہے وہ الحمدللہ نمازی ہے, لیکن جو اسلام کے جو سیکنڈ پلر آف اسلام کو نہیں مانتا ہے, اسلام کے دوسرے رکن کو نہیں مانتا, کیا مسلمان ہوگا کہ مسلمان نہیں ہوگا؟ کافی اختلاف ہے, کافی اختلاف. کیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا کہ نہیں دفن کیا جائے گا؟ اگر اس نے اس کو حلال سمجھ کر چھوڑا ہوا ہے تو وہ تو کافر, وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. علماء کہتے ہیں جس نے کسی بھی اسلامی حکم کو حلال سمجھ کر چھوڑا ہوا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. میں اور آپ کب اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں, کب کس کا بلب فیوز ہو جائے پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم صبح شام اپنی پلاننگ کرتے رہ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو صلاۃ موتر, تمہاری آخری نماز ہے. پتہ نہیں ہم ممبر سے اترے اور کیا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے. کون سی بات ہماری آخری ہو ہم کو نہیں معلوم ہے. کس چیز کے انتظار میں بیٹھے. شہادتین کے بعد نماز ایک طرف, امت کے درمیان اختلاف. کئی ایسے ہمارے احباب ہیں جو پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنتے چلو. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا, استقامت کو اپناؤ, استقامت کو ثابت قدم رہو نیکی کے احکام کے اوپر. جو کام کرتے ہو نیکی کا اس کے اوپر جمے رہو. اور تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, اور جان لو اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے سارے اعمال کے اندر نماز سب سے زیادہ اہم ہے. شہادتین کا جب اللہ رب العالمین حساب لے گا اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے حقوق میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین عقیدے کے بعد جو سوال کرے گا نماز کے بارے میں سوال کرے گا, نماز کے بارے میں. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ, سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین جو پوچھے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ینظر فیہ, دیکھے گا اس کے اعمال کے اندر. اگر نماز ہے ٹھیک ٹھاک تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے گا, اس کے ساتھ خیر ہے. وَإِن فَسَدَتْ, نماز نہیں ہے تو اس کی تو بربادی ہے. اللہ رب العالمین اس بربادی سے مجھ کو آپ کو محفوظ رکھے. یہ تو نماز کا معاملہ ہوا. سیکنڈ پلر آف اسلام, اسلام کا دوسرا رکن ہے, وہ تو منہدم ہے, کمزور ہے, لرز رہا ہے. ایسی کرسی پر ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے پائے کمزور ہوں. ایسے اسٹرکچر کے اندر ہم رہنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں منسپل نے نوٹس دے دی ہو کہ کب گر جائے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ہمارے اسلام کی یہ حالت ہے. شہادتین کے بارے میں صحیح سے انفارمیشن نہیں ہے, ہماری نماز کا صحیح سے ہم کو خبر نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کا معاملہ, روزے کا معاملہ ہے. روزے کے اندر بھی اتنی لاپرواہیاں ہو رہی ہیں. علماء کرام نے کہا ہے, علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اور دیگر تمام علماء نے کہا ہے
کہ جس کو کام کی مشقت کے وجہ سے روزے کا مسئلہ، کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی حال میں ایک بندے کے لیے چیز جائز نہیں۔ اتنا عظیم ہے رمضان کا روزہ، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان جا چکا ہے، اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو ایام ہمارے ہاتھ میں بچے ہوئے ہیں، توبہ اور استغفار کریں۔ اگر کوئی بندہ قضا کرتا ہے اور قضا کرنا ہوگا اس کو، اس کی سزا یہی ہے، قضا کرے اور خوب نیکی کے کام کرے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے کام کو قبول کرے نہ کرے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ جتنی زیادہ توبہ اور استغفار کر سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی کوشش کرے، معافی مانگے، نیک کام کرتے رہے، رمضان کے روزے کی قضا کرے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ کفارہ دے گا کہ کفارہ نہیں دے گا، لیکن کم سے کم اس کو روزہ رکھنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور جتنے زیادہ خیر کے کام ہو سکتے ہیں اس کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے ہوں گے۔ دل کے اندر توبہ نصوح کی طرح سے شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے اس بندے کو۔ بہت سارے مزدور طبقہ ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، رمضان کے روزے میں مزدور طبقہ ہے، بہت سارے لوگ رکھتے بھی ہوں گے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم سے خیال رکھیں۔ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رمضان کے روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اسلام کا پلر ہے، اسلام کا پلر ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کے بارے میں کوئی تساہل، کوئی سستی اور لاپرواہی اختیار نہیں کرنے کی اجازت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر آ جائے، سفر کی حالت میں ہے، بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو بعد میں وہ قضا کرے گا۔ لیکن کام کی مشقت، دنیا کی مشقت، یہاں پر علماء نے کہا کہ جب دین اور دنیا کا معاملہ اس طرح ٹکرا ہو جائے تو کوشش کرنا چاہیے کہ موافقت ہو، کہ دین پر بھی، دین کا بھی کام ہو جائے اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام بھی ہو جائے، ہماری دنیاوی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے۔ لیکن جب نقصان کی باری آئے گی تو ہم دنیا کے اندر اپنا نقصان تو برداشت کر لیں گے، دین کے اندر نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا اگر آپ کو پھر بھی مشقت ہے تو آپ کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے کا جو مہینے ہی گزرے ہیں آپ کے پاس، آپ کو اس میں اپنے اماؤنٹ کو جمع کرنا چاہیے تھا، آپ کو اپنے اماؤنٹ کو جمع کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ کو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زمین پر بہت سارے کام موجود ہیں، اگر کام پھر بھی وہی کرنا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تک جتنی مشقت والا کام ہے ہم کو اس کام کو اتنے کام تک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمارا روزہ نہ ٹوٹتا ہو، اس کے بعد مستعجل سے جہاں وہ کام کر رہے ہیں مدد کر لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ انہوں نے بتایا کہ کام کو چھوڑ دیں اور اس سے پہلے جو مہینے ہیں اس میں اپنے تمام محنتانے کو جمع کر کے رکھے تاکہ وہ رمضان جیسے عظیم مہینے کو وہ اس کے اندر خرچ کر کے اپنے رمضان جیسی عبادت کو انجام دے۔ بہت ہلکی بات نہیں ہے سامعین کرام، بہت عظیم بات ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور امیر تک یہ بات پہنچ جائے تو امیر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حساب سے جتنے درے اس کو مارنا چاہے وہ اس کو مار سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسے شخص کے اسلام کے اندر شک ہے، ایسے شخص کے اسلام کے اندر جو رمضان کے روزوں کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر بلا عذر پڑھائی کے تعلق سے، اور بڑی حیرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ تو دھڑلے سے ان کا ویڈیو وائرل ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ جو ان کے مرید ہیں انہوں نے ان کے ویڈیو کے کمنٹ کے نیچے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بات صحیح ہے، اور اسلامی اسکالر جو جماعت کے بڑے عالم ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ ان سے کچھ مسئلہ پوچھا گیا کہ ابھی جو پچھلا لاک ڈاؤن گزرا ہے اس میں لوگ بہت پریشان تھے، روزے کی حالت میں وکیل صاحب گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ ہم اتنی محنت کریں، لوگوں تک مدد پہنچائیں، سامان پہنچائے، روزہ توڑنا ہونا ہے، روزہ توڑنے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اسلام بہت آسانی چاہتا ہے اور آپ دین میں خیر خائی کا کام کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس بات کی بالکل اجازت ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے ہوئے ہیں، اور کس نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے توڑے؟ یہاں پر یہی ساری سہولتیں ہیں جو لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ وہ فروٹ بیچ کر لوگوں کی سماج کی خدمت کر رہا ہے، وہ کپڑے بیچ کر سماج کی خدمت کر رہا ہے، وہ گوشت بیچ کر سماج کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے اسلام کو مجھ پر نہ نافذ کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان جتلایا ہے، لہٰذا مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ جب قبر کے اندر جائیں گے تو قبر ہم نے جو اپنے جسم کو تیار کیا ہوا ہے، قبر ایک دم تیار بیٹھی ہوئی ہے، جب ایک بار دبائے گی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا تھا جب ان کو دفن کیا گیا ہے تو قبر نے ان کو ایک بار دبایا ہے، جو دوسرے گنہگار ہوں گے ان کو نہیں معلوم کتنی بار دبائے گا اور قبر دبائے گی۔ اور اسی طرح سے ہماری قبروں کے اندر ہمارے یہ نیک اعمال ہمارے سپورٹ کا سبب بنیں گے۔ ہمارے سر کے پاس ہماری نماز ہوگی،
ہماری داہنی طرف رمضان کے روزے ہوں گے، ہماری بائیں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات ہوگی، ہمارے پیر کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو دعا کی ہے، جو استغفار کیا ہے، جو بھلائی کی طرف ہم نے قدم بڑھایا ہوا ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سران قرآن کی تلاوت ہوگی. جب بندہ قبر کے اندر دفن کیا جائے گا اور لوگ جا رہے ہوں گے اس کو دفن کر کے، تو وہ لوگوں کے چلنے کی آواز سنے گا، لیکن اس وقت قبر کی تنہائی کے اندر یہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فرشتے آئیں گے، وہ داہنی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے. وہ کہیں گے جاؤ، ہمارے پاس یہ راستہ نہیں ہے. یہ روزہ، یہ نماز، یہ ساری عبادتیں بندے کی طرف سے ڈیفنس کریں گی، دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے پاس سے راستہ نہیں ہے. فرشتے کہیں گے کہ ہمیں کچھ سوال پوچھنا ہے، اس کے بعد ہم پوچھ کر چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس بندے کے پاس جائیں گے، اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ایک منظر دکھایا جائے گا سورج کے جیسا، کہ سورج کا وقت غروب کا وقت ہے، مغرب کا وقت نزدیک ہے. اس سے پوچھیں گے اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. وہ کہے گا کہ مجھے پہلے نماز پڑھنے دو. دیکھو یہ ہماری نماز کا فائدہ ہے، یہ دین پر عمل کرنے کا فائدہ ہے. اللہ کے بندو، گناہ کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے باوجود بھی ایسا شخص اپنی بخشش نہ کروا سکا. آج زمین پر ہمیں تپش برداشت نہیں ہوتی ہے، اس جہنم کی آگ کو میں اور آپ کیسے برداشت کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں؟ اللہ رب العالمین کے احکام زندہ ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر کیا فرمایا ہے؟ وما علمناہ الشعر، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے، شعر گوئی نہیں سکھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن لینذر من کان حیا، یہ قرآن عبرت اور نصیحت ہے. من کان حیا، جو زندہ ہے. ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم زمین پر چل پھر رہے ہیں اس کی وجہ سے زندہ ہیں، یا قرآن جس انداز میں، جس تعبیر میں ہم کو کہنا چاہتا ہے اس انداز میں ہم زندہ ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان کی جو بھی بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم میں سے جو پریشان ہیں حال ہے اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرضوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین کی بیماری کو ٹھیک کر دے، جو اولاد کے سلسلے میں پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جن کی اولادیں ہیں اور جو بے تربیت ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں تربیت یافتہ بنا دے، انہیں اسلامی رنگ میں ڈال دے اللہ رب العالمین. اور زمین کے اوپر جہاں پر بھی ایمان والے، اسلام والے پریشان ہیں اور جو بھی اسلام کے مخالفین ہیں اللہ رب العالمین ان کے دل کو بدل دے، انہیں ہدایت دے دے، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے دے. اور اگر ان کی قسمت میں اللہ رب العالمین تو انہیں ہدایت نہیں رکھی ہے تو ان کے وزن سے زمین کو ہلکا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.